اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کے اندر بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں جن کا ہم نے مطالعہ بھی کیا، ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ اس کی آخری آیات اللہ سبحانہ و تعالی بڑی موٹی موٹی اور کھری کھری باتیں یہاں سمجھاتے ہیں کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر ایک مثال بیان کر دی۔ پہلی بات جو سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کاہن اور کسی شاعر کا کلام ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جو سب کلاموں پر حاوی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کلام کی نظیر دنیا میں آج تک کسی اور کلام میں نظر نہیں آئی۔ یہ وہ کلام ہے جس کلام کے جیسا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ کلام ہے جو کلام اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کبھی نازل ہی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، اللہ رب العزت کی بات، وہ ہمیشہ ہوگی تو سچی اور کھری ہوگی، اور اس جیسی بات کوئی بھی دوسری ہستی پیش ہی نہیں کر سکتی۔ اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا بیان بھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس نے بندوں کے لیے مثالیں بیان فرمائی۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں دیتا ہے، ان کو امتحان میں کامیاب کرنے کے لیے مختلف راستے اور مختلف گر سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو تعلیم دیتے ہیں، بندے کو سمجھاتے ہیں، اور یہ مثالیں اللہ رب العزت نے بیان کی للناس، لوگوں کے لیے بیان کی۔ لوگ کون ہیں؟ یہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی نظر میں ایک برابر ہیں۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی بکت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کا مقام اور مرتبہ نہیں، الا یہ کہ اللہ رب العزت اسے کوئی بلند مقام عطا کر دے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر بلند مقام پہ چلا جائے، یا اس کے اندر اتنا تقوی ہو کہ وہ بندہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کے تقوی میں رہے، تو یہ چیزیں انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ بنائے، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو تضحیق کا نشانہ نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس سے بہت بہتر ہو، اور ایسے ہی کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ بنائے، کسی کو الٹے ناموں سے نہ پکارا جائے کہ انسان انسان ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے، یہ مسجود ملائک ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بلند مقام عطا کیا ہے، اور اس مقام کی وجہ سے انسان کے لائق نہیں کہ وہ انسان ہو کر کسی دوسرے انسان کی تذلیل کرے، کسی دوسرے انسان کو ذلت کا نشانہ بنائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے آگے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہارے گروہ اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف اور پہچان حاصل کرو۔ لوگوں نے یہاں سے نکال لیا کہ سید اور غیر سیدوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے ایک مذکر اور مؤنث کی اولاد ہو۔ اگر سید ہونے کی بات ہی ہو تو سید اسے کہا جاتا ہے جو نبیوں کی اولاد ہو، اس لحاظ سے ہم سارے سید ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ سید اور غیر سید کا اسلام نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح غیر سید سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا۔ سیدوں کا غیر سیدوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ شریعت نے جو چیز مقرر کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ لڑکا مسلمان ہو، لڑکی مسلمان ہو، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اپنی چیزوں کے اپنے معاملات کے ضامن ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں، ان کو معاشرت کا پتہ ہو، تو آپ ان کا نکاح کریں۔
ہاں عزت تم چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے، کسی کی بڑائی ہے تو وہ اس کی ہے جو تقوی والا ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، متقیوں کے لیے یہ رہنمائی کا سامان ہے۔ اے اللہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر بن دیکھے ایمان کیا ہے؟ کہ ہمہ وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظروں میں ہوں، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاؤ، کائنات کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاؤ، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انس اگر نکل سکتے ہو اللہ کی قدرت سے تو نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کا جلال، اللہ کی قدرت تمہارے اوپر حاوی رہے گی، وہ تمہیں تھام کر رکھے ہوئے ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے، تم اس کی وسعت سے باہر نہیں نکل سکتے کہ بس یا کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے، اس کے علم نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے کر رکھا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، کوئی دانہ زمین میں دب کر گل و گلزار نہیں ہوتا لیکن اسے پتا ہوتا ہے، کوئی پتا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا اسے پتا ہوتا ہے۔ تو اے انسان تیرے دل کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو بے سکونی ہے، جو اضطراب ہے، جو تیرے دل کے اندر قلق ہے، غم ہے، مصائب ہیں، آلام ہیں، مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں، یہ جتنا کچھ ہے، جو رب سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ تیرے دل کی حالت کو نہیں جانتا ہوگا، وہ جانتا ہے، تو اس کا محتاج ہے، تو ہر لمحے اس کا محتاج ہے، تو اپنی توانائی کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا محتاج ہے۔ تو انسان سمجھ کے لقد ضربنا للناس، ہم نے یہ مثالیں بھی لوگوں کے لیے ہی بیان کی ہیں، تو لوگوں میں شامل ہے۔ من کل مثل، ہم نے ہر مثال بیان کی، ہر مثال سے مراد یہ کہ جس سے بندہ عقل حاصل کر سکتا ہے، جس کو بندہ سمجھ سکتا ہے، جس کو بندہ لے سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال کو بیان کر دیا ہے، لیکن ان بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان انسانوں میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے بنایا تو ان کو ایسے تھا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں بنایا، اس کو بہترین مقام اور مرتبہ دیا، جنت اس کی منزل قرار دی، اس کو اپنا خلیفہ کہا، لیکن اس انسان نے ہماری نافرمانی کو اپنا کر رددناہ اسفل سافلین، اس نے گندے راستے کو اختیار کیا، اور پھر جب یہ گندا بنا تو کائنات کی ساری گندگیوں سے بڑھ کر اگر کوئی گندا بنا تو یہی انسان بنا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس ہر نشانی لے کر آ جائیے۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ ان کے پاس نشانی لے کر آ جائیں، اور ایک مقام پہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر آپ ان کو ہر نشانی دکھا دیں، لا یؤمنوا بہا، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ انہوں نے اس کو دیکھ کر کہنا یہ تو کھلا جادو ہے، جیسے کہ فرعونیوں نے کہا کہ یا موسیٰ ان ھذا لساحر مبین، یہ موسیٰ یہ تو سب سے بڑا جادوگر، یہ تو کھلا جادو ہے، آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، یہ نہیں مان رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا دین سے اعراض کرنا، اگر یہ دین سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، دکھ آپ کو ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جون سی مرضی نشانی ان کو دکھا دیں، یہ لوگ ہدایت والے نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، آپ کو نہیں پتہ ان کے فطرت کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى،
اگر اللہ چاہتا تو اللہ یہ حساب کتاب کے سلسلے کیوں بناتا؟ اللہ نے عقل دی اور آگ اور پانی کے اندر فرق کی پہچان دے دی، اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا سکھایا جائے؟ جب تمہیں بتا دیا کہ ادھر جلو گے ادھر ترو گے، تو آگے اس سے آگے اللہ رب العزت تمہیں کیا سکھائیں کہ اللہ نے قرآن بھی دیا، عمر بھی دی، رسول بھی بھیجے، ڈرانے والے بھی بھیجے، ہر چیز عطا کی، اس کے بعد بھی اگر تم انکار کرو تو اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس ہر چیز لے کر آ جائیں، یہ اللہ یقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے ساتھی باطل پرست ہو۔ انسان اپنے اوپر تسلط برداشت نہیں کرتا، انسان اپنی چودراہٹ کو نہیں چھوڑتا۔ ابو جہل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ بلال، یہ سہیب اور یہ دیگر لوگ جن کے گندے جسم اور گندی بدبو، ان کو مجھ سے دور کر دو، میں تمہارے دین کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں یہ بدبودار جسموں والے جو صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، ان کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ کذالک یطبع اللہ، اللہ اسی طرح مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کا قصور یہاں سے لوگ نکال لیتے ہیں، اللہ کا قصور نکالتے ہیں، دیکھو جی اللہ نے مہر لگائی، اس میں اب بندے کا کیا قصور؟ ہم کئی جو ہے چیزیں اس میں کئی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ایک ہلکی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو کہ کرکٹ کھیلتا ہے، کرکٹ سارے دیکھتے ہیں، ایک بندہ کرکٹ کھیلتا ہے، اب وہ جیسے شاہد افریدی بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑے چھکے اور بڑے چوکے لگاتا ہے، ہر بندہ کیوں نہیں لگاتا؟ کیوں نہیں لگاتا ہر بندہ؟ مشکل سوال ہو گیا، کیوں نہیں لگاتا ہر بندہ؟ اس میں صلاحیت ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے محنت کی نا اپنی فیلڈ میں، اس نے محنت کی اور اسے وہ چیز مل گئی۔ اب دین بھی ایسے ہی ہے میرا بھائی، اس کے لیے محنت کریں گے تو یہ مل جائے گا۔ جو بندہ جس چیز کی طرف بڑھتا ہے اسے وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر کائنات میں اللہ رب العزت سب کچھ برابری کے اوپر رکھ دے، اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ جی مساوات ہے، برابری کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر چائے بناتے وقت جہاں پاؤ دودھ لیا ہے، پاؤ چینی بھی لیں، پاؤ پتی بھی لیں، پھر اس کو چائے بنا کر دکھائیں، پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیا بنا ہے۔ یہی حال اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شریعت کا رکھا ہے، آگ اور پانی کا رکھا ہے۔ آپ جس چیز کی طرف چلیں گے آپ کو وہی چیز مہیا کی جائے گی۔ آپ جہاں پر بیٹھے رہے اور کہیں کہ اللہ کرے میرے منہ میں پانی آ جائے، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے پانی پلا دے، اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں کہ میں زمین پہ ایڑیاں ماروں اللہ یہاں سے چشمہ نکال دے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں عمل کریں گے تو وہ اسباب اور مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو بھوکوں مر جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے اس وقت کچھ نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ دنیا دار العمل ہے۔ بیوی جا رہی ہو میکے اور کہہ کے جائے بھائی کھانا فریج میں رکھا ہوا ہے، آپ خود ہی گرم کر کے کھا لیجیے گا۔ اب شوہر ہو بڑا ٹیگے والا اور کہے ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، اور بعد میں بیٹھا ہو کہتا ہے خود ہی فریج کھلے، خود ہی کھانا گرم ہو، خود ہی میرے تک آئے۔ عقل مند ہے یہ بے وقوفی ہے نا؟ تو جب اٹھ کر محنت کرے گا تب بھی کھانا کھائے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے نے ایک لومڑی کو دیکھا زخمی حالت میں اور بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو رزق کیسے پہنچتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شیر منہ میں کچھ خوراک لے کر آیا، اس نے لومڑی کے آگے رکھی، لومڑی نے اسے کھا لیا۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، اللہ بیٹھے بٹھائے رزق دیتا، چلو میں بھی گھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی رزق تو آئے گی۔ ایک دن گزرا، کہتا چلو کوئی نہیں کل کوئی آ جائے گا۔ دوسرا دن گزرا، مرنے والا ہو گیا، کہتا چلو کوئی نہیں کل آ جائے۔ تیسرا دن ہوا، جب جان کے لالے پڑے تو بے ہوشا ہو گیا۔ تو حالت بے ہوشی میں اس کو آواز سنائی دی، اللہ کے بندے وہ معذور تھی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ہٹا کٹا ہے، تو اٹھ کے محنت کر۔ یہی حال اللہ رب العزت نے اس سورت کی 5ویں آیت میں ذکر کیا، جسے ہم نے پڑھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں، دنیا کی الف بے سے واقف ہے، ولیکن اکثر الآخرہ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ آخرت سے غافل ہوئے پڑے۔ اور پھر اللہ کا قصور نکال دیتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کیا۔ استاد سارے شاگردوں کو پاس کیوں نہیں کرتا؟ سارے شاگردوں کو پاس کر دینا چاہیے نا کہ برابری ہے۔
اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے. اب اگر برابری کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر وہ عورت جس کا سہاگ لوٹ لیا گیا، وہ بیٹا جو کسی کی ماں کا بیٹا جو کسی بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا، جسے کسی اندھی گولی کا نشانہ بنا دیا گیا، یا وہ بیٹی جس کے جہیز کی ساری رقم کو کوئی چور اڑا کر لے گیا، پھر بھی ہم برابری کا دعویٰ کریں گے کہ اللہ تو برابری کر، تو غفور الرحیم ہے، تو سب کو بخش دے. اللہ فرماتے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بلا وجہ پیدا کیا ہے؟ تم یہ سمجھ کر بیٹھے ہو کہ بلا وجہ پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے. اے محمد ان کو بتائیے کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ہم نے ایک ایک کو گن کے رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور کل قیامت کے دن ایک ایک کر کے تم ہمارے پاس آؤ گے. کوئی رشتہ دار، کوئی ناتا، کوئی وسیلہ، کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا. اکیلے آئے تھے، اکیلے یہاں سے جاؤ گے. اس لیے اللہ پر کوئی الزام نہیں. کیوں؟ لا یظلم مثقال ذرہ، وہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور وہ تو اتنا ظلم نہیں کرتا کہ کھجور کی گٹلی کے درمیان جو ایک فیتا سا ہوتا ہے، اللہ اتنا ظلم بھی نہیں کرتا. تم کہتے ہو کہ اللہ ظلم کرتا ہے. فاصبر، اس رستے پر چلتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بڑی سننی پڑیں گی، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے رہیں. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آتی نظر آتی ہیں. 313 ہوں، 1000 سارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک وہ بھی وقت تھا جب مسلمان تعداد میں 9000 ہیں اور مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر ہے، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اے محمد آپ نے اکتانا نہیں، اپنی دعوت میں ہلکا پن نمایاں نہیں کرنا. آپ نے زور سے رہنا ہے، اپنے منہج کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. اس لیے کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بھی بے یقین کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ قادیانیوں کا یہ سب سے بڑا حربہ ہے. وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو. وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے متعلق آپ کو شک میں ڈالے. بس جب وہ یہاں پر کامیاب ہو گئے وہ آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کا فرمان ہے لا یستخفنک، وہ آپ کو ہلکا نہ کر سکے. اور یہ ہلکا بندہ کب ہوتا ہے؟ بندہ اپنے دین سے جب بے رغبتی اختیار کرتا ہے، جب دینی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جب نبی کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جب قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. پھر بندے کے دین کے اوپر حملے ہوتے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے چلو یہ بھی کر لو، اس میں حرج ہی کیا ہے. وہ ایک یہودی تھا، اس نے کہا چلو کسی مسلمان کو گمراہ کر دوں. ایک چرواہا نظر آیا، اس کے پاس گیا، کہتا یار تمہارا قرآن بڑا پیارا ہے لیکن تمہارے رب نے نا ایک غلط بات کر دی. کہنے لگا کیا؟ کہتا دیکھو پورے قرآن کے اندر ایک سورت ہے رحمان، اس رحمان نے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رکھا. بندہ پوچھے تمہارے رب نے اتنی مرتبہ یہ آیت نازل کی، صفحے بڑھائے، ایک مرتبہ کہہ دیتا ساری نعمتوں کا ذکر کر کے تو کیا جانا تھا، بات تو وہی رہنی تھی. کہنے لگا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، رب نے تمہارے 2 ہاتھ بنائے، ایک کٹوا دو، تم 2 پاؤں بنائے وہ بھی کٹوا دو، ایک آنکھ ہے وہ بھی نکلوا دو. ایک ایک چیز اچھی لگتی. کہتا جب تک مسلمانوں میں تم جیسے لوگ موجود ہیں اللہ کی قسم مسلمانوں کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان آج کل اللہ خیر سب. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا